جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، فداك أمي وأبي يا رسول الله. باب اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یہ آیت کریمہ ہے. اللہ فرماتا ہے یاد کرو اذ ہمت طائفتان منکم، تم میں سے جب دو گروہ نے یہ ارادہ کیا ان تفشلا، فشلا یفشلو، بزدل ہونا، تم میں سے جب دو گروہ بزدل ہونے کا ارادہ کیا، ہم کیا، اور اللہ ان کا مددگار ہے، واللہ ولیہما، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. نیچے حدیث ہے کہ یہ آیت کریمہ قبیلہ خزرج کی ایک شاخ بنی سلمہ اور قبیلہ اوس کی ایک شاخ بنی حارثہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہی دو گروہ تھے. جب عبداللہ بن ابی منافق اپنے منافقین اصحاب کے ساتھ میدان احد سے لوٹ گیا، بلکہ راستے ہی سے لوٹ گیا اور الگ ہو گیا، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں یہ دو گروہ نے ارادہ کیا کہ وہ بھی لوٹ جائیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دونوں گروہ نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا، لیکن دکھا نہیں پائے. کیوں نہیں دکھا پائے؟ اس لیے کہ اللہ نے بزدلی دکھانے سے ان کو باز رکھا. اللہ ان کا مددگار ہے. تو مسلمانوں کو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر کرنا چاہیے، ہے نا. تو یہ آیت کریمہ اسی کے بارے میں ہے. تو یہ بات ہے. اب حدیث پاک دیکھیے. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا ابن عیینۃ عن عمر عن جابر قال نزلت هذه الآیۃ فینا. حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ یہ آیت کریمہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، بنی سلمۃ و بنی حارثہ، ہے نا. وہ طائفتان کون ہیں؟ ایک بنی سلمہ اور ایک بنی حارثہ. بنی سلمہ یہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور بنی حارثہ اوس سے. وما احب انہا لم تنزل، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ یہ نازل نہ ہوتی. واللہ یقول، اور اللہ فرماتا کہ واللہ ولیہما. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ اس آیت میں دو حصے ہیں، دو جز ہیں. ایک جز یہ ہے جہاں پر صحابہ اکرام کے
بزدلی کے ہم کو اللہ رب العزت نے بتایا، بزدلی کے ہم کو، ہے نا. اور دوسرا جز ہے واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار ہے. تو جن کا اللہ مددگار ہے تو یہ ان کے لیے شرف کی بات نہ ہے. تو دوسرے حصے سے جو ہے ان صحابہ کے شرف پر دلالت کر رہی ہے نا. اور دوسرا حصہ جب شرف پہ دلالت کرتا ہے تو یہ بھی دلالت کرتا ہے ساتھ میں کہ ماقبل میں جو بزدلی ضعف کا ہم آیا تھا ان کے دل میں، اللہ نے اس کو زائل کر دیا ہے، اس کو دور کر دیا ہے نا. کیونکہ اللہ ان کا مددگار ہے نا. تو یہ چیز ہوئی. تو کہتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ یہ نازل نہ ہوتی، اور اللہ فرماتا کہ اللہ ان دونوں کا مددگار ہے. مجھے یہ پسند نہیں کہ یہ نازل نہ ہوتی، یعنی یہ آیت کریمہ نازل نہ ہوتی، یہ مجھے پسند نہیں، کیونکہ اس میں اللہ نے جو ہے تعریف بیان کی ہے، صحابہ کرام کے شرف بیان کیا ہے نا. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دل میں گزرنے والے خیالات کے 5 درجات ہیں. کتنے درجات ہیں؟ ہے نا. ایک کا نام ہے حاجز. کیا نام ہے؟ حاجز، دو چشمی ہاں سے، حاجز. دوسرے کا نام ہے خاطر، اور تیسرے کا نام ہے حدیث النفس، اور چوتھے کا نام ہے ہم، پانچویں کا نام ہے عزم. حاجز جو ایک مرتبہ پہلی بار خیال دل میں آئے تو وہ حاجز ہے، لیکن آتا جاتا رہے تو خاطر ہے نا. اور آتا جاتا رہے پھر اس کے بعد انسان کو یہ تردد ہو کہ کرے کہ نہ کرے، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ حدیث النفس ہے. اور اگر کرنے کی جانب نفس متوجہ ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہے نا. یہ 4 درجات تک اس امت سے معاف ہے. کیا ہے؟ حاجز تو بالاجماع معاف ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے. خاطر اور حدیث النفس حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ یہ معاف ہے. حدیث نفس کے بارے میں ہے ان اللہ تجاوز، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے ان اللہ تجاوز لامتی یا عن امتی. ما حدثت به انفسهم ما لم یتکلموا او یعلموا به، جب تک وہ تکلم یا عمل نہ کریں تب تک جو ہے میری امت صلی اللہ نے وہ معاف کر دیا ہے. تو دل متوجہ ہو کہ کریں کہ نہ کریں یہ تو حدیث النفس ہے، لیکن متوجہ ہو جائے تو ہم ہے، لیکن ابھی عملی جامہ نہیں پہنا، متوجہ ہو گیا کہ کریں، ہے نا. تو جب حدیث النفس معاف ہے تو خاطر تو بدرجہ اولا معاف ہے، کیونکہ خاطر سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ حدیث النفس کا ہے نا.
اور ہم کے بارے میں یہ ہے کہ دیکھیے حاجز خاطر اور حدیث النفس، یہ تینوں چاہے سیئات کے بارے میں ہو یا حسنات کے بارے میں کچھ نہیں لکھا جائے گا. یعنی برائی کے سلسلے میں اگر کوئی خیال آیا حاجز ایک بار تو برائی نہیں لکھی جائے گی، اور نیکی کا بھی ایسے ہی آیا تو نہیں لکھی جائے گی، ہے نا. سیئہ اور حسنہ میں یہ دونوں جو ہے، یہ تینوں جو ہے کیا ہے، نہ حسنہ لکھا جائے گا نہ سیئہ لکھا جائے گا. لیکن ہم میں یہ ہے کہ سیئہ میں تو سیئہ نہیں لکھا جائے گا لیکن حسنہ میں لکھا جائے گا. یعنی حسنہ کا اگر ہم کیا ہے تو ایک نیکی لکھی جائے گی. یہ اس امت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بڑا کرم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ہے نا. اب سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ اب آیت کریمہ کو آپ دیکھ لیجئے. اذ ہمت طائفتان، جب دو گروہ نے ہم کیا، ہے نا. اور عزم ہے کہ جب اپنے ہم تک تو بیان ہی کر دیے تھے، اور عزم یہ ہے کہ جب اپنے ارادے کو کوئی عملی جامہ پہنا کر پختہ کر دے. ارولی جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں جاؤں کہ نہ جاؤں، یہاں تک حدیث النفس ہے. جاؤں یہ ہم ہے، اور پھر جانے کو جو ہے بس اسٹینڈ پہ جو ہے پہنچ گئے، کھڑے ہو گئے جانے کے لیے، ہے نا. تو یہ عزم ہے. تو عزم پر باز پرس ہے، ہم پر نہیں، ہے نا. چلیے اس کو دھیان دیجیے گا، بہت کام آئے گا. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن جابر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ قلت نعم. قال ماذا؟ أبكرا أم سيبا؟ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم نے اے جابر کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ قلت نعم، میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ. قال ماذا؟ کیا ہے؟ ابکرن، کیا وہ کنواری ہے، ام سیبن، یا سیبہ ہے یعنی شادی شدہ. قلت لا بل سیبہ، نہیں بلکہ وہ سیبہ ہے. قال فہل جاریتن تلاعبک، تم نے کسی لڑکی سے کیوں نہ کی، ہے نا، کنواری لڑکی سے کیوں نہ کی. تلاعبک، جو تم سے کھیلتی، ہے نا. قلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان ابی قتل یوم احد، کہ میرے والد احد کے دن شہید ہو گئے تھے. وترک 9 بنات، اور 9 بیٹیاں چھوڑی. کن لی 9 اخوات، جو میری 9 بہنیں تھیں. 9 بیٹیاں چھوڑی جو میری، یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑی جو میری 9 بہنیں تھیں؟ ارے بیٹیاں میرے والد کی ہیں تو بہنیں نہ ہوں گی میری، ہے نا. تو اس لیے کہا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے جو بہنیں تھیں وہ حقیقی بہن نہیں تھی، ہے نا، بلکہ بتانا مقصد یہ ہے کہ وہ میری حقیقی بہن بھی تھی، ہے نا، صرف وہ میرے والد کی بیٹیاں نہیں تھیں، ہے نا. فکریت ان اجمع الیہن جاریۃ خرقاء مثلہن، میں نے یہ ناپسند کیا کہ ان کے پاس کسی ایسے ناتجربہ کار جاریۃ خرقاء مثلہن، انہی کی طرح ناتجربہ کار لڑکی جمع کر دوں، اکٹھا کر دوں یا لا دوں، یہ ناپسند کیا میں نے. ارے بھائی جو ٹھوکر کھا چکی ہوتی ہے شادی شدہ،
تجربہ کار نہ ہو جاتی ہے اور کنواری لڑکی کو کیا تجربہ ہوتا ہے؟ کچھ تجربہ نہیں ہوتا ہے نا. تو فکرے تو ان اجمع الینا جاریتن خرقاء مثلہن، تو میں نے یہ ناپسند کیا کہ ان کے پاس انہی کی طرح ایک ناتجربہ کار لڑکی لا دوں. ولیکن امراتن تمشطہن، لیکن ایسی عورت لاؤں جو انہیں کنگھی کرے، وتقوم علیہن، ان کی دیکھ بھال کرے. قال اصبت، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا درست کیا تم نے، ہے نا. تو شادی شدہ عورت ہوگی تو اسے دیکھ بھال کرنے کا آئیڈیا ہوگا. کیا ہوگا؟ ایکسپیرینس ہوگا. کیا ہوگا؟ ٹھیک بول رہا ہوں؟ ایکسپیرینس ہوگا نا. تو اس لیے جاریتن خرقہ، ایکسپیرینس والی لڑکی کو لانا، جو جس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہ ہو اس عورت کو لانا میں نے پسند نہ کیا. تو سرکار نے فرمایا درست کیا تم نے. اس میں یہ ایک بات یہ ہے کہ 9 لڑکی، نیچے اس کے بعد فوراً حدیث آ رہی ہے اس میں 6 لڑکی. دیکھ لیجئے وہ حدیث پھر بتاتے ہیں. حدثنی احمد بن ابی سریج قال اخبرنا عبید اللہ بن موسیٰ قال حدثنا شیبان عن فراس عن الشعبی قال حدثنی جابر بن عبد اللہ ان اباہ استشہد یوم احد وترک علیہ دینا وترک 6 بنات. ہے نا. جابر بن عبداللہ، امام شعبی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ نے مجھ سے حدیث بیان کیا کہ احد کے دن میرے والد جو ہے، ان کے والد جو ہے شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے قرض چھوڑا تھا اور 6 بیٹیاں چھوڑی تھی. کتنی بیٹیاں؟ 6 بیٹیاں چھوڑی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ دونوں حدیث عمرو بن دینار نے جابر بن عبداللہ سے پہلی حدیث روایت کی، جو حدیث ہے 4052. کتنی ہے؟ اور 4053 والی حدیث میں 6 بیٹیوں کا ذکر ہے اور 4052 والی میں 9 بیٹیوں کا ذکر ہے نا. تو ان دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض لگ رہا ہے. کیا لگ رہا ہے؟ حالانکہ کوئی تعارض نہیں ہے. کثیر عدد کا ذکر قلیل عدد کے منافی نہیں. کیا ہے نا. اگر انہوں نے 9 کا ذکر کیا ہے تو یہ 6 کے ذکر کے منافی نہیں ہے. جب 9 کا ذکر کیا ہے تو 6 کا ذکر بہرحال اس میں ہے، اور جہاں صرف 6 کا ذکر کیا ہے تو وہاں صرف 6 کا ذکر ہے نا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر 6 کا ذکر ہے وہ اس لیے کیا کہ وہی 6 بچیاں لڑکیاں باقی رہ گئی تھیں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، بقیہ 3 کی شادی ہو چکی تھی، ہے نا. اس لیے ان کا ذکر حضرت جابر بن عبداللہ نے اس حدیث میں نہیں کیا ہے. لیکن جہاں پر آپ نے ذکر کیا ہے وہاں پر انہوں نے ٹوٹل ان کی جو ہے بیٹیاں یعنی اپنی بہنوں کا ذکر کیا ہے. اس لیے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے نا. فلما حضر جزاز النخل، یہ زال سے پڑھنا
زا سے مت پڑھنا ہے، لکھا ہوا کیا ہے؟ زا سے لکھا ہوا ہے نا، زال سے پڑھنا دونوں جگہ، جزاز، 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 تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جزاز توڑے ہوئے حصے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کھجور کے درخت کے توڑے ہوئے پھل ہے نا، جب حاضر ہوئے، فلما حضر جزاز النخل، جب کھجور کے توڑے ہوئے پھل حاضر ہوئے، قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، فقلت، تو میں نے عرض کیا، قد علمت، آپ کو معلوم ہے، ان والدی قد استشہد یوم احد، کہ میرے والد احد کے دن شہید ہو گئے تھے، وترک دینا کثیرا، اور آپ نے جو ہے کثیر قرض چھوڑا تھا، وانی احب ان یراک الغرماء، اور مجھے یہ پسند ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ قرض خواہ آپ کو دیکھ لیں، فقال، یعنی آپ کو دیکھ لیں تو شاید آپ کی وجہ سے کچھ نرمی کر دیں، ہے نا، تو چلیں آپ کچھ سفارش کر دیں ہمارے لیے، کیونکہ کھجور جو ہے کہ توڑے ہوئے پھل جو ہے وہ سب ڈھیر لگ گئے، حاضر ہو گئے، ہے نا، تو اب جو ہے قرض دینے کی باری آئی ہے، تو اگر آپ ہمارے لیے چلیں تو آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کچھ نرمی کر دیں ہمارے اوپر۔ فقال، اذهب، جاؤ، فبیدر کل تمر علی ناحیۃ، تو ہر قسم کے کھجور کو ایک کنارے، ایک گوشے میں جمع کرو، ہے نا، ففعلت، تو میں نے کیا، ثم دعوت، پھر میں نے آپ کو بلایا، فلما نظروا الیہ، تو جب ان لوگوں نے ان کی جانب دیکھا، کأنہم اغروا بی تلک الساعۃ، گویا کہ وہ مجھ پر اسی وقت بھڑک گئے، اغرا یغری اغناءً، غضبناک ہونا، ہے نا، کأنہم اغروا، مجہول کا صیغہ ہے، ہیں، دراصل کیا تھا یہ اغرو، اصل میں کیا تھا؟ اغریو کیا تھا؟ پھر کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ اغرو ہو گیا ہے نا، دیکھ لینا، تو کأنہم اغروا بی تلک الساعۃ، گویا کہ اسی وقت وہ لوگ مجھ پر جو ہے بھڑک گئے، فلما رعا ما یصنعون، تو جب آپ نے دیکھا، ما یصنعون، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہے نا، اطاف حول اعظمها بیدرا ثلاث مرات، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کے بڑے حصے، بیدر مانے حصہ، بیدرن حصہ، ڈھیر، حول اعظمها بیدرن، اس کے بڑے حصے کے ارد گرد 3 مرتبہ چکر لگایا۔ کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ چکر لگائے، ثم جلس علیہ، پھر ایک ڈھیر پر بیٹھ گئے، ثم قال، پھر فرمایا، ادعو لک اصحابک، اپنے لیے اپنے قرض خواہ کو بلاؤ، فما زال یکیل لہم، تو رسول اللہ انہیں ناپ کر دیتے رہے، حتی عد اللہ عن والدی امانتہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد سے ان کی امانت کو ادا فرما دیا، وَأَنَا أَرْضَىٰ أَن يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي، اور مجھے یہ پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کی امانت کو ادا کر دے، وَلَأَرْجِعُ إِلَىٰ أَخْوَاتِي بِتَمَرَةٍ، اور میں اپنی بہنوں کی طرف کوئی کھجور لے کر نہ جاؤں، یعنی یہ پڑی تھی کہ بس کسی طرح سے قرض ادا ہو جائے، کہ کھجور بچے کہ نہ بچے، ہے نا،
فسلم اللہ البیادر کلما، اللہ تعالیٰ نے تمام ڈھیروں کو سلامت رکھا. حتی انی انظر الی البیدر الذی، یہاں تک کہ میں اس ڈھیر کی طرف دیکھ رہا تھا الذی کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس ڈھیر پر رسول اللہ جلوہ فروز تھے. کأنہ لم تنقص تمرۃ واحدہ، گویا کہ وہ جو ہے ایک کھجور بھی کم نہ ہوا. جس ڈھیر پہ رسول اللہ جلوہ فروز تھے اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوا، ہے نا. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ معجزات جو ہے بہت صادر ہوئے ہیں. کہاں ہے رجیہ؟ اچھا ہاں، اور میں اپنی بہنوں کی جانب کوئی کھجور نہ لے جاؤں. ولا ارجع، یعنی مجھے یہ پسند تھا کہ اللہ میرے والد کی امانت کو ادا کر دے اور میں نہ لے جاؤں، یہ بھی پسند تھا. یعنی لے جانے کے لیے بچے یا نہ بچے اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا تھا، بس یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ڈھیر سے خالی قرض زیادہ ہو جائے، جان چھٹے، ہے نا. ایسی سچویشن تو آتی ہے نا کبھی، یار بس ہو جائے مہمانوں کو کسی طریقے سے، ہے نا. ہم لوگ کو بچے کہ نہ بچے، ایسی سچویشن آتی ہے نا کبھی. تو یہ اسی موقع پر کا جملہ ہے کہ یہ قرض خواہوں کا قرض ادا ہو جائے، میری بہنوں کے لیے کوئی کھجور بچے کہ نہ بچے، کیونکہ وہی چیزیں جو ہے خورد و نوش کے لیے انتظام ہوتا تھا. حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم ابن سعد عن ابی عن جدی عن سعد ابن ابی وقاص قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم احد ومعه رجلان یقاتلان عنہ علیہما ثیاب بیض کاشد القتال ما رأیتہما قبل ولا بعد. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احد کے دن دیکھا، آپ کے ساتھ دو شخص تھے جو آپ کی طرف سے قتال کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے. علیہما ثیاب بیض، ان کے اوپر سفید کپڑے تھے، یعنی وہ سفید لباس پہنے ہوئے تھے. کا اشد القتال، یہ کشدل میں کاف جو تشبیہ کے لیے یہ زائدہ ہے نا. تو یقاتلان کا مفعول مطلق ہے، یعنی وہ دونوں مرد سخت ترین قتال کر رہے تھے، گھمسان کی جنگ کر رہے تھے، ہے نا. اس حال میں کہ ان دونوں کے اوپر سفید کپڑے تھے. ما رأیتہما قبل ولا بعد، اور میں نے ان دونوں کو نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں. وہ دونوں کون تھے؟ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر ابو بکر بن ابی شیبہ سے حدیث تخریج کی ہے، جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ دونوں حضرت جبریل، ایک حضرت جبریل تھے اور ایک حضرت میکائیل تھے. حدیث کے الفاظ یوں ہی ہیں جیسے بخاری میں ہیں، بس ما رأیتہما قبل ولا بعد، یعنی جبریلا و میکائیلا، یہ الفاظ موجود ہیں، ہے نا. اور وہ حدیث بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کے اندر مذکور ہے. کیا خیال ہے؟ تو وہ دونوں کون تھے؟ میدان بدر کے بعد، یہ احد کا واقعہ ہے نا، میدان بدر کے بعد
جب مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نماز پڑھاتے ہوئے مسکرانے لگے. صحابہ نے دیکھا کہ نماز میں رسول اللہ مسکرا رہے ہیں تو نماز کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کو نماز میں مسکراتے ہوئے دیکھا. تو رسول اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگوں نے تو شرک کر دیا کہ نماز پڑھاتے رہو کہ ہم کو دیکھو گے. رسول اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں آ کر تم مجھے کیوں دیکھ رہے تھے؟ رسول اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا. میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں مسکرا رہا تھا. تو کہا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے تھے؟ کہا اس لیے مسکرا رہا تھا کہ میکائیل ہمارے پاس سے گزرے. میکائیل گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یہ اجازت ہے اب میں جاؤں؟ ہنستے ہوئے. میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے پروں پر بدر کے غبار تھے، یعنی ابھی وہ بدر سے سیدھے. تو کہا کہ جی اجازت ہے اب میں جاؤں؟ ہنستے ہوئے. تو اس پر میں نے مسکراتے ہوئے ان کو اجازت دی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں اللہ کی عطا سے، انہیں اس پر سوچنا چاہیے کہ وہ فرشتے تو صحابہ کو نظر نہیں آئے تھے. میکائیل تو نظر نہیں آئے تھے صحابہ اکرام کو، ورنہ پوچھتے کیوں؟ وہ دیکھ ہی لیتے کہ سامنے کیا چل رہا ہے نا. تو غیب ہے. جو لوگ غیب کا انکار کرتے ہیں ان کی عقل ماری گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ غیب کہاں ہے جب اللہ نے بتا دیا. ارے ہمارے اور آپ کے اعتبار سے غیب ہے جی، ہمارے اور آپ کے لحاظ سے غیب ہے. وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے لحاظ سے غیب ہے، ورنہ اللہ رب العزت بھی تو فرماتا ہے کہ وہ غیب جانتا ہے، حالانکہ اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں. تو پھر کیوں کہتا ہے کہ وہ غیب جانتا ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے حساب سے جو غیب ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے نا. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا حاشم بن حاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول نصل للنبي صلى الله عليه وسلم كنانة يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا فرماتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے ترکش سے، کنانہ جس میں تیر رکھا جاتا ہے، اپنے ترکش سے مجھے تیر عطا فرمایا اور کہا ارمی، چلاؤ تیر، فداک ابی و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان. ہے نا. احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص ہی کے لیے جمع فرمایا تھا اپنے والدین کو، کسی اور کے لیے نہیں. ان کی جاں بازی کو دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا تھا فدا کا ابی و امی. تھوڑا سا کچھ میں احد کو بیان کر دوں تو کچھ سمجھ میں آئے گا. جب بھگدڑ مچی، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو شکست ہوئی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دو
مہاجر تھے اور 7 یا 12 انصار تھے. بعض میں آیا کہ 7 تھے، بعض میں آیا کہ 12 تھے، بہرحال 12 سمجھو. تو احد پہاڑ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے اور آپ کے یہی جانثار تھے اس وقت. اور اس وقت کفار کا لشکر آپ کو طرف گھیرا بناتا. جب آپ کے قریب آتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ کون ہے جو مجھ سے جو ہے ان کو دفع کرے، یعنی کون ہے جو میری حفاظت کرے. تو 12 انصار میں سے ایک انصاری کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں. چنانچہ وہ گئے اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا. پھر جو ہے وہ گھیرا تنگ کیے تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کون ہے وہ جو ان سے میری حفاظت فرمائے، ہے نا. تو اس وقت انصاری، دوسرے انصاری کھڑے ہوئے، پھر تیسرے، اسی طرح ایک کے بعد دیگرے 12 کے 12 شہید ہو گئے، ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت طلحہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے تھے. طلحہ بن عبید اللہ، روایت میں آتا ہے کہ احد کا میدان طلحہ بن عبید اللہ کے لیے تھا. انہوں نے اتنی جابازی کے ساتھ لڑا تھا اس میدان میں کہ ان کے انگلیاں کٹ گئی تھی اور یہ انگلیاں شل ہو گئی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک کسی کافر کو آنے نہیں دیا. نڈال ہو گئے تھے یہ، مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کسی کو پھٹکنے نہ دیا. تو پھر اس کے بعد زخم سے چور تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اور اسی دوران آپ جو ہے بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے. اتنے میں صحابہ اکرام کی ایک جو ہے ٹکڑی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو حفاظت کی غرض سے آئی. چنانچہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو تھوڑی تقویت ملی، تو جب وہ ٹکڑی آئی تو کافر جو بھاگ کھڑے ہوئے وہاں سے. پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جو ہے احد پہاڑ پہ ایک چٹان پہ چڑھ جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چٹان پہ چڑھنے کی کوشش فرما رہے تھے، لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ جن کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، وہ حدیث آگے آئے گی بھی، ہاتھ کے شل ہونے کے، اور زخموں سے چور چور تھے، نڈھال تھے. عرض کیا یا رسول اللہ اپنے قدم ناز کو اس کندھے پر رکھیں اور چڑھ جائیں. کہا یا عبید اے طلحہ تم زخم سے چور چور ہو. کہا یا رسول اللہ ہر مصیبت آپ کے بعد جو ہے چھوٹی لگتی ہے. یا رسول اللہ اگر آپ ہیں تو یہ جہان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کی اس جانثاری کو ملاحظہ فرمایا اور کندھے مبارک پر قدم ناز کو رکھا اور اس چٹان پہ چڑھ گئے حفاظتی نقطۂ نظر سے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ احد کا میدان طلحہ بن عبید اللہ کے لیے تھا. اس معاملے میں، اس واقعے میں ہم سبوں کے لیے جو ہے سبق ہے. ہم بیٹھ کر دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ میں شہادت دے دے، لیکن میدان نکلنے کی جب باری آتی ہے تو بزدل بنے بیٹھے رہتے ہیں. کیوں؟ اگر ہم اپنے دعا میں مخلص نہیں ہیں تو ہم منافق ہیں. زبان سے کہنا شہادت دے دے، اندر سے کہ بچے رہو، تو منافق نہ ہوا. یہی ظاہر و باطن یکساں نہیں. اسلام کے جانثاروں نے
کیسے کیسے قربانی دی ہے اس کا ہم 10واں حصہ بھی تصور نہیں کر پا رہے ہیں. ہے نا؟ اور ہم ہر طرح کے کھانا کھانے کے بعد، ہر طرح کی آسائش لینے کے بعد، 20 قسم کے کپڑے پہننے کے بعد ہم اسلام کے لیے ایک قدم بھی نہیں چلنا چاہتے. ونلی اسلام، ایک اسلام کے لیے صرف صبح سے لے کر شام تک، رات کے سونے تک اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں تو شاید ہی کوئی ایک ایسا عمل پائیں جو صرف اسلام کے لیے ہم کریں. جی سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ اور اگر پورے مہینے میں ہم نومبر کے یہ غور کر لیں کہ ہم نے اس نومبر کے مہینے میں صرف اسلام کے لیے کوئی عمل کیا کہ نہیں کیا، اسلام کے لیے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا، تو ہمارے پاس نہ میں جواب ہے. اور پورے سال میں اگر غور کر لیں تو بھی نہ میں جواب ہے. یہ بتائیے صحابہ کرام جنت میں ہیں؟ نہیں ہے. آپس میں تو گفتگو ہوتی ہی ہے. آپس میں گفتگو تو کرتے ہی ہیں، تو کرتے ہوں گے کہ یار جنت اتنی آسان ہے کہ لوگ اب تسبیح پڑھ کر جو ہے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کر. تو پھر ہم لوگوں نے گردنیں کیوں کٹوا دی؟ ہم لوگوں کو بھی تسبیح پڑھ لینا چاہیے تھا، بیٹھ کر دعا کرنا چاہیے تھا. آج پیر فقیر حالات، دعا کریے. میدان بدر میں رسول اللہ نے پہلے صف آرائی کی، پہلے اپنے جانثاروں کی صف آرائی کی اور کرائی، اس کے بعد رسول اللہ نے دعا کی. احد میں پہلے تشریف لے گئے، پھر آپ نے دعا کی، پھر اللہ کی مدد آئی بھی نا. تو اصل میں ہم لوگوں کے جو ہے نا، اصل میں اسلام کی روح ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اور اسلام کی روح ہم لینا بھی نہیں چاہتے، ہے نا. اور اس 5ویں رکن جو سب سے بڑا رکن ہے، اس کے متعلق گفتگو کرنا نہیں چاہتے ہم لوگ، اور نہ کوئی کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ قرآن پاک میں بے شمار جگہوں میں جو ہے اس کے بارے میں آیا ہوا ہے نا. تو یہ احد کا معرکہ کیوں ہوا تھا بتائیے؟ یہ بدر کا معرکہ کیوں ہوا تھا؟ یہ تلواریں کیوں اٹھائی گئی تھی؟ صحابہ اکرام کی شہادتیں کیوں ہوئی تھی؟ اور ناموس رسالت کی، رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کیسے کیا ہے صحابہ نے احد کے میدان میں؟ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جو ہے اپنا چہرہ انور ہماری پیٹھ سے، مطلب کندھے سے آپ دیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ نکالتے تھے. کیا یا رسول اللہ آپ جو ہے چہرہ اقدس اپنا نہ نکالیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو لگ جائے. یار سوچ کے دیکھو، اگر نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کسی کو ہم اپنی پشت پر رکھ کر سامنے کھڑے ہو جائیں، اور سامنے جو ہے گلاب کے پھول تھوڑے مارے جا رہے ہیں، تیر اور نیزوں کی جو ہے بارش ہو رہی ہے. جسم پہ انسان تیر کھا رہا ہو اور زخم کھا رہا ہو، اور اس وقت یہ کہنا کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ،
ہیں؟ تو اس جملے کا جو ہے صحیح مطلب جو ہے سمجھ میں آتا ہے اس وقت، ورنہ مسجد میں مدرسے میں بیٹھ کر تو فداک امی و ابی یا رسول اللہ کہنا آسان ہے لیکن نبھانا آسان نہیں ہے نا؟ ہم سب لوگوں کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج جو سور چاہتا ہے رسول اللہ کی گستاخی کر کے نکل جاتا ہے نا؟ یہ ناموس کی حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ فقط ہم 20 کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح سے پڑھ کر جو ہے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ جو ہے آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہاں پر فدا کو امی و ابی، یہ عرب کے لوگ اس مقولے کو اس وقت کہتے تھے جب کسی سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے۔ یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص کی جاں بازی کو دیکھ کر رسول اللہ جو ہے اتنے خوش ہوئے کہ اپنے والدین کو جمع فرمایا اور فرمایا یہ فدا کا امی و ابی، فدا کا ابی و امی۔ حالانکہ صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ حضرت زبیر کے لیے بھی رسول اللہ نے جو ہے فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ غزوہ احزاب میں، جنگ خندق میں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے لیے جو ہے ابوین کو جمع فرمایا ہے، لیکن احد میں صرف حضرت سعد کے لیے ہے نا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن یحییٰ ابن سعید قال سمعت سعید بن المسیب قال سمعت سعدا یقول جمع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ یوم احد۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا فرماتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے والدین کو میرے لیے جمع فرمایا۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن ابن المسيب قال سعد بن ابي وقاص لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد ابويه كليهما يريد حين قال فداك ابي وامي وهو يقاتل۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے احد کے دن اپنے دونوں والدین کو جمع فرمایا۔ حین قال فداک ابی و امی یریدو، ان کی مراد یہ ہے کہ جس وقت فداک ابی و امی فرمایا وہو یقاتل، وہ کیا کر رہے تھے؟ قتال کر رہے تھے، یعنی جنگ کی حالت میں تھے۔ حدثنا ابو نعیم من قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت عليا يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ابويه لأحد غیر سعد۔ ابن شداد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے میں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے نہ سنا کہ آپ سعد کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے والدین کو جمع فرما رہے ہوں۔ تو یہاں حضرت علی نے اپنے سننے کی نفی کی ہے کہ میں نے نہیں سنا، ہے نا، جبکہ یہ روایت بخاری ہی میں موجود ہے۔ حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبداللہ اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عبداللہ بن الزبیر قال كنت يوم الاحزاب جعلت انا وعمر بن ابی سلمہ في النساء فنظرت فإذا أنا بزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرة أو ثلاثة فلما رجعت قلت يا أبتي، یہ طویل حدیث ہے، آخر میں ہے جمع لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ فقال فداک ابی و امی، ہے نا۔ حضرت زبیر کے لیے رسول اللہ نے بھی اپنے ابوین کو جمع فرمایا ہے نا۔ تو یہ غزوہ احزاب کے موقع پر ہے تو حضرت علی نے اپنے سننے کی نفی کی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو
کہ سعد کے علاوہ حضرت زبیر کے لیے بھی جمع فرمایا آپ نے؟ یہ حدیث نہیں پہنچی، اس لیے حضرت علی نے کیا کیا؟ سننے کی جو ہے نفی کی ہے۔ حدثنا یسرۃ بن صفوان قال حدثنا ابراہیم عن ابیہ عن عبد اللہ بن شداد عن علی قال ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع ابویہ لأحد الا لسعد بن مالک۔ حضرت علی فرماتے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے اپنے والدین کو کسی کے لیے جمع فرمایا ہو مگر سعد بن مالک۔ مالک یہ نام تھا اور ان کی کنیت تھی ابو وقاص، مگر سعد بن ابی مالک کے لیے۔ فإنی سمعتہ یقول یوم احد، میں نے احد کے دن آپ سے یہ فرماتے ہوئے سنا، یا سعد ارمی فداک ابی و امی، اے سعد چلاؤ تیر، تم پر میرے والد اور میری ماں قربان، ہے نا؟ تو یہاں پر بھی سننے کی نفی ہے، ورنہ بخاری کی روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے لیے بھی جمع فرمایا ہے، جس کو امام بخاری نے احمد بن محمد سے تخریج کی ہے اور اس کے راوی عبداللہ بن زبیر ہیں۔ ابھی پڑھا تھا نا سند، طویل حدیث ہے، دیکھ لینا اس کو۔ چلیں بس کریں۔